بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میں اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو جو اس سلسلے کی پہلی ویڈیو تھی، پہلا حصہ تھا، یہ اس ویڈیو کا دوسرا اور آخری حصہ ہے، جس میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ عدالتوں نے ایک وکیل کو کیا اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے پاس 13 پوائنٹس تھے، تو یہ ہم لوگ 14 سے 21 تک یہ پوائنٹس جو ہیں اس ویڈیو میں جو کیس لاز ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، یہ پچھلے کیس لاز 13 تک جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، اب یہ 14 سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ وکیل دعوی میں مصالحت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک اسے اس سے متعلق واضح ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ یہ پی ایل ڈی اے 1979 اے جے کے صفحہ نمبر 23، اے آئی آر 1941 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہے 15واں کیسلا، البتہ ایک با اختیار وکیل دعوی میں مصالحت کرنے کا مجاز ہے۔ ہمارے پاس 16واں کیسلہ ہے، وکالت نامہ کی تعبیر سختی سے کی جانی چاہیے، یعنی کہ جو وکالت نامہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر دونوں پارٹیوں کو، وکیل کو بھی اور اس کے سائل کو بھی سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ تو جو 17واں ہمارے پاس کیسلہ ہے وہ یہ ہے کہ وکیل یہ اختیار بھی رکھتا ہے کہ وہ سائل کی طرف سے عرضی دعوی یا جواب دعوی پر دستخط کرے۔ 18واں کیسلہ ہمارے پاس ہے، عدالت کو اس امر کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی فریق کی گلو خلاصی وکیل کی طرف سے دیے گئے قبالی بیان سے کرا دے۔ تو یہ ان کے ریفرنسز ہیں جو لا جرنل ہے جہاں پر یہ فیصلہ موجود ہے۔ 19واں کیسلہ ہمارے پاس ہے، وکیل کی طرف سے بحث کے دوران اظہار رائے اس کے سائل پر قابل پابندی نہیں ہے۔ 20واں کیسلہ جو ہمارے پاس ہے، کسی وکیل کی طرف سے ایک قانونی نکتہ پر دی گئی رائے جو اس نے پہلے دعوی میں دی ہو، دوسرے مقدمہ میں اس پر قابل پابندی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم کیسلہ ہے، تو جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ جو کیس ڈائجسٹ ہیں لیگل، ان کے ریفرنسز ہیں، پی ایل ڈی پر ہی ہیں، تو یہ وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ 21واں اور آخری کیسلہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے، وکیل کی ابتدائی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مقدمہ کی پیروی مناسب طور پر کرے اور عدالت کی امداد اس طرح سے کرے کہ اسے انصاف کی بنا پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں مدد ملے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کہتے ہیں پھر سے بتاتا چلوں، وکیل جو ہوتے ہیں یہ قانون کے معاون ہوتے ہیں، اس کے ہیلپر ہوتے ہیں، جبکہ جو پولیس ہوتی ہے وہ پولیس قانون کی محافظ ہوتی ہے، قانون کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے، سیف گارڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔